اسی لیے دل مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دل ملانے کی ضرورت ہے، دلوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تکبر اور رعونت و نخوت سامنے آ جائے پھر انسان دل ملا نہیں پاتا۔ اور یہ دور بھی ایسا ہے، وقت بھی ایسا ہے کہ نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے، کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ بڑے بڑے پیٹ سامنے آ جاتے ہیں، ہاں؟ دلوں کو ملنے ہی نہیں دیتے، لالچ آ جاتا ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے۔ اچھا، دلوں کے ملنے پر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں۔ انشاءاللہ کوئی سائنسی بات ہو رہی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب یہ کسی اور دنیا کی باتیں شروع کر رہا ہے۔ میرا مزاج ہے الحمدللہ، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، الحمدللہ، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی سائنسی بات ادھر چلی گئی تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ کے سنیں، تسلی سے سنیں انشاءاللہ۔ اور جہاں جگہ ملتی ہے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ حضرت کا دیدار کیجئے، حضرت کا دیدار کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا، ڈاکٹر برنارڈ جے پروفیسر کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4.5 ہفتوں کے بعد اس کا آڈیٹوری سسٹم بحال ہو جاتا ہے، قوت سماعت بحال ہو جاتی ہے، ماں کی آواز بھی سنتا ہے، باہر کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ اس پر میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، جس میں نے 20 ایسے پوائنٹس بیان کیے ہیں، چائلڈ سائیکالوجی اور اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ لیکچر آپ ضرور سنیے گا۔ جن کی اولاد باغی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں واپس آ جائے گی۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بچہ اپنی ماں کی آواز بھی سنتا ہے، والد کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ماں امید سے ہو تو اس وقت والد اپنی زوجہ پر غصہ نہ کرے، آواز بلند کر کے بات نہ کرے، اس کا اثر بچے کی نفسیات پر ہوتا ہے۔ بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے ان 9 مہینوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ 12-13 سال کا ہو جاتا ہے، نہ، تربیت کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، ہاں، اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بچے کی جب 4.5 ہفتے کا ہوتا ہے تو بچہ ماں کی آواز سنتا ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ جے کہتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، اور ماں جو کچھ کہتی ہے، چونکہ وہ بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، ماں جو کلام کرتی ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کلام کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ ایک مدت سے ہم بتا رہے ہیں، میرے غوث کی کرامت بتا رہے ہیں، کہا دقیانوسی باتیں ہیں، بابوں کی باتیں ہیں۔ آج پتا چلا جو بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن سنے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں آقا کی عظمتوں کے ترانے سنے، وہ جب دنیا میں آتا ہے قرآن کا حافظ ہوتا ہے، دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ غوث ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن کا حافظ کیسے ہوتا ہے؟ آج پتہ چلا یہ بات قرآن سے بھی ثابت، حضور کے فرمان سے بھی ثابت، اور سائنسی تحقیقات سے بھی ثابت ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکن ہے نا، یہ بچے کے دل پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہے، ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ کچھ بچے اس دھڑکن کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ، کچھ لوگوں کو آج بھی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو کچھ لوگ یہ کلاک کی، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سن کر انہیں نیند آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے دل کی دھڑکن سننے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور کلاک کی ٹک ٹک کی آواز سنتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے، انہیں سکون آ جاتا ہے۔ دیکھیں بچہ رو رہا ہوتا ہے نا تو ماں جب سینے سے لگاتی ہے تو بائیں جانب لگاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے دل کی دھڑکن کا عادی ہو چکا تھا۔
اگر آپ انسان کے دل کے خلیوں کو لیبارٹری میں سلائڈ پر رکھیں اور مائکروسکوپ کے ذریعے انسان کے دل کے خلیوں کو دیکھیں، ایک خلیہ رکھیں، وہ ایک خلیہ تھوڑی دیر کے لیے دھڑکے گا، آپ اس کی جنبش دیکھیں گے، آپ اس کی حرکت دیکھیں گے، رفتہ رفتہ اس کی وہ حرکت، بیٹ کرنے کا عمل، اس کی وہ ضرب ختم ہو جائے گی اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کہا یہ انسان کے دل کے خلیے کی خصوصیت ہے، ایک دل کے ایک خلیے کو سلائڈ پر رکھیں، مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں، لیبارٹری میں آپ دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرکت دیکھیں گے، اس کی جنبش دیکھیں گے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کہا لیکن اگر دل کے دو خلیوں کو لیبارٹری میں سلائڈ پر رکھیں اور انہیں قریب کر لیں، وہ دو خلیے جب قریب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پہلا خلیہ اس میں حرکت پیدا ہوگی، رفتہ رفتہ ان دونوں کی حرکت سنکرنائز کرے گی، وہ ریدمکلی سنکرنائز کریں گے، ایک ہی ردم میں، ایک ہی جنبش، ایک ہی بیٹ، ایک ہی ضرب میں ان کی دھڑکن، اس کی حرکت مل جائے گی۔ کہا جب یہ حرکت ملتی ہے تو وہ قوی خلیہ جو دوسرے سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کرتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے، وہ لہریں اس کمزور دل کے ایک خلیے پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ کمزور خلیہ بھی پھر کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے، پھر وہ دونوں کی لہریں مل جاتی ہیں۔ اگر ان دونوں خلیوں کو سلائڈ پر قریب رکھو گے تو آپ دیکھو گے پھر وہ ایک ہی لے میں، ایک ہی تناسب میں، ایک ہی وزن میں ان کی حرکت ہوگی اور پھر کسی خلیے کی موت واقع نہیں ہوگی۔ یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں اس دن آیا، حضرت علامہ رمضان سیالوی صاحب بتا رہے تھے، یہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور ہر پیر کا اپنا ایک آستانہ ہے، وہ بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، اسی بات کو مارٹن ہاورڈ نے مزید اس پر وضاحت کی ہے۔ پروفیسر مارٹن ہاورڈ وہ کہتا ہے کہ یہ فقط انسان کے دل کے ایک خلیے کی خصوصیت نہیں ہے، انسان کا مکمل دل، اگر ایک محفل میں ایک قوی دل والا شخص بیٹھا ہو اور اس کے پاس کمزور دل والا شخص بیٹھ جائے اور ان کی سانسیں مل جائیں، پہلے سانسیں ملتی ہیں پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے۔ غور کیجئے ہمارے صوفیاء ذکر کی محفل میں کیوں کہا کرتے ہیں آواز ملا کے، کیونکہ پہلے آواز ملتی ہے پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے، پھر وہ قوی دل کمزور دل کو ایسا قوی کرتا ہے کہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سائنسدانوں، کاش کہ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں زانوں میں تلمس طے کرتے، دل کی ان کیفیات کو تم نے آج سمجھا ہے، انسان کے دل کی خلیوں کی ان بدلتی ہوئی کیفیات اور انسان کے قلب کی ان وارداتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے۔ کاش کہ تم ماضی کی طرف منہ پھیرتے تو خراسان کے پہاڑوں میں ایک ولی اللہ جس کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے، اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا داتا کی نگری لاہور میں آتا ہے اور وہ میری نگاہوں کے سامنے چلا گائے خواجہ غریب نواز ہے۔ خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنا دل داتا علی حجویری کے دل سے ملاتے ہیں۔ کیوں ملاتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے دل کے خلیوں کی جس حقیقت کو تم نے آج سمجھا ہے، انسان کے دل کے خلیوں کی جن وارداتوں کو تم نے آج سمجھا ہے، ہارٹ سیلز کی جو تھیری تم نے آج وضع کی ہے، رب کعبہ کی قسم آج سے سینکڑوں سال پہلے اسی تھیری کے پریکٹیکلز داتا کی نگری لاہور میں میرا خواجہ معین الدین چشتی اپنا دل داتا کے دل سے ملا کے ادا کر چکا ہے۔ یہ تھیری ہے، وہ پریکٹیکلز پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ تم تھیری پر حیران ہو، وہ پریکٹیکلز پہلے ادا کر چکے ہیں۔ وہ اپنا دل مرشد کے دل کے قریب رکھتے ہیں، کیونکہ جو دل اپنے مرشد کے دل کے قریب کر لیتا ہے وہ قوی دل اس کمزور دل پر پھر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے
اسی لیے دیوانے ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں مرشد کے قریب رہنا ہے. کیوں قریب رہنا ہے؟ ایک مرتبہ جب قرب مل جاتا ہے ایسی وجدانی کیفیات تیری ہوتی ہے، ایسا کیف ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے، انسان دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے. پھر انسان دل سے کہتا ہے میں اپنے مرشد کی لغت میں سمجھا دوں. انسان پھر دل سے کہتا ہے ہار تھیواں تینڈے گل دوے ماہی، ہار تھیواں تینڈے گل دوے ماہی، نمے اصلو دور نہ تھیواں یاد تینڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدماں ہیٹ مدھیواں. عجز نیاز ہے مٹھی ساڈی نت باندی یار صدیواں. یار فریدا مکتے دل بردا نمے ویکھ ویکھ کے جیواں، نمے ویکھ ویکھ کے جیواں، نمے ویکھ ویکھ کے جیواں. اسی لیے دل مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دل ملانے کی ضرورت ہے، دلوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. اگر تکبر اور رعونت اور نخوت سامنے آ جائے پھر انسان دل ملا نہیں پاتا. اور یہ دور بھی ایسا ہے، وقت بھی ایسا ہے کہ نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. بڑے بڑے پیٹ سامنے آ جاتے ہیں، دلوں کو ملنے ہی نہیں دیتے. لالچ آ جاتا ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے. اچھا، دلوں کے ملنے پر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ کوئی سائنسی بات ہو رہی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب یہ کسی اور دنیا کی باتیں شروع کر رہا ہے. میرا مزاج ہے الحمدللہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. الحمدللہ ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی سائنسی بات ادھر چلی گئی تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ کے سنیں، تسلی سے سنیں انشاءاللہ. اور جہاں جگہ ملتی ہے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے. حضرت کا دیدار کیجئے، حضرت کا دیدار کیجئے. میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر برنارڈ جے پروفیسر کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4.5 ہفتوں کے بعد اس کا آڈیٹوری سسٹم بحال ہو جاتا ہے، قوت سماعت بحال ہو جاتی ہے. ماں کی آواز بھی سنتا ہے، باہر کی آوازیں بھی سنتا ہے. اس پر میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، جس میں نے 20 ایسے پوائنٹس بیان کیے ہیں. چائلڈ سائیکالوجی اور اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ لیکچر آپ ضرور سنیے گا. جن کی اولاد باغی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں واپس آ جائے گی. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بچہ اپنی ماں کی آواز بھی سنتا ہے، والد کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے. یعنی اگر ماں امید سے ہو تو اس وقت والد اپنی زوجہ پر غصہ نہ کرے، آواز بلند کر کے بات نہ کرے. اس کا اثر بچے کی نفسیات پر ہوتا ہے. بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے ان 9 مہینوں میں. ہم سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ 12-13 سال کا ہو جاتا ہے. نہ، تربیت کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے. ہاں، اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بچے کی جب 4.5 ہفتے کا ہوتا ہے تو بچہ ماں کی آواز سنتا ہے. ڈاکٹر برنارڈ جے کہتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے. اور ماں جو کچھ کہتی ہے، چونکہ وہ بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، ماں جو کلام کرتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کلام کو زبانی یاد کر لیتے ہیں.
ایک مدت سے ہم بتا رہے ہیں، میرے غوث کی کرامت بتا رہے ہیں، کہا دھکیانوسی باتیں ہیں، بابو کی باتیں ہیں، آج پتا چلا جو بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن سنے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں آقا کی عظمتوں کے ترانے سنے، وہ جب دنیا میں آتا ہے قرآن کا حافظ ہوتا ہے، دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ غوث ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن کا حافظ کیسے ہوتا ہے؟ آج پتہ چلا یہ بات قرآن سے بھی ثابت، حضور کے فرمان سے بھی ثابت اور سائنسی تحقیقات سے بھی ثابت ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکن ہے نا، یہ بچے کے دل پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہے، ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ کچھ بچے اس دھڑکن کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کچھ لوگوں کو آج بھی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو کچھ لوگ یہ کلک کی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سن کر انہیں نیند آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے دل کی دھڑکن سننے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور کلاک کی ٹک ٹک کی آواز سنتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے، انہیں سکون آ جاتا ہے۔ دیکھیں بچہ رو رہا ہوتا ہے نا تو ماں جب سینے سے لگاتی ہے تو بائیں جانب لگاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے دل کی دھڑکن کا عادی ہو چکا تھا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں کے دل کی اس دھڑکن کی وجہ سے ان کے اخلاق، ان کی عادات ماں کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کا انداز تکلم، ان کا کردار، ان کی گفتگو کا طریقہ یہ سب ماں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی ساری زندگی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی دنیا ماں کی دنیا کی طرح ہو جاتی ہے، اور جو مرید ساری زندگی اپنے دل کو پیر کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی آخرت اس کے مرشد کی آخرت کی طرح ہو جاتی ہے۔ اچھا اب یہ کوئی سے کہہ سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تو خطیبانہ حاشیہ آ رہی ہے، فن خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے بندہ یہ کہہ دیتا ہے۔ دلیل ہے، دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بھائی مرشد جنت دیتے ہیں، مرشد کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، اللہ کے اذن سے دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ہے بھی کتاب التوحید میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مجادلہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت سے پوچھئے، میں نہیں چاہتا مجھ پر کوئی فتویٰ لگا دے، ترجمہ میں نہیں کرتا مجادلہ کا، اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرتے ہیں۔ اچھا کہتے کیا ہے؟ مولا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ چاہنے والے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، a common objection made by people, you people claim that Data Ali Hajwari gives you Jannah. Is it possible? It is shirk to believe that Data Ali Hajwari gives you Jannah. A lot of people say that. We believe undoubtedly whoever comes to Data Ali Hajwari and makes an intention of repentance, makes an intention of purifying his heart with the blessings of Data Ali Hajwari, Allah Jalla wa Ala will bless him with Jannah in the hereafter. And there is no doubt in this. There is no doubt in this. And we prove that from Quran and from the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار۔ مولا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پیارے، دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ چاہنے والے ان سے پیار تو بہت کرتے تھے، داتا کی بارگاہ میں حاضر بار بار ہوتے تھے، حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے، لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی عرض کرتے ہیں، ہے اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، میرے اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، یہ ہماری سنگت میں نمازیں ادا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج پر جاتے تھے۔ یا پتہ نہیں کون صلح کلی بیٹھا ہے اور کون ہے جو عقیدے پر پختہ ہے۔ كانوا يصلون معنا، مولا اب یہ جملہ جو عرض کر رہا ہوں عوام نہیں سمجھیں گے، لیکن میں دیکھوں گا کہ یہ جملہ سن کر کس کے کلیجے میں درار آ جاتی ہے اور کس کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے، میں دیکھوں گا۔ كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، اور وہاں جا کر بھی یصلون
کیا سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ بھائی کچھ باتیں اصحاب اشارت کے لیے ہوتی ہیں، تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ اصحاب صراحت سے بات کروں، تو سن لو کچھ ایسے ہیں جو گستاخوں کے پیچھے نماز ادا کر کے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔ اولیاء کہتے ہیں ہے میرے اللہ کانو یحجون معنا ویصلون معنا ویصومون معنا، مولا یہ اپنے پیر کو دیکھتے ہیں، اپنے مرشد کو دیکھتے تھے، جو ہمارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جنت میں داخل کر لو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کے اذن سے میں نے کہا جنت ولی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ ایک شخص کہتا ہے ارے یہ جنت کی گستاخی ہے کہ ولی کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے عطا کر دے اللہ کے اذن سے۔ ایسے جنت کی توہین نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بیٹے کے لیے اس کی ایسی ماں جو گنہگار ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ حج کرتی ہے، نہ عبادت کرتی ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے، گنہگار ماں ہے، ایک بچے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے پاؤں میں جنت ہے یا نہیں؟ اگر ایک بچے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں جنت ہو سکتی ہے تو ایک گنہگار مرید کے لیے اس کے کامل مرشد کے ہاتھوں میں جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے اذن سے جسے چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے پیارے جو اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، جو سچا عقیدہ رکھتے ہیں، ستھرا عقیدہ رکھتے ہیں، بریلی کے کلندر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو اس عقیدے پر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میرا تعلق اس ملک سے ہے، رب کعبہ کی قسم شام کے علماء سے ملاقات ہوئی، ازہر کے علماء سے ملاقاتیں ہوئی، مراکش کے علماء سے ملاقاتیں ہوئی، جس مخلص عالم سے ملا ہوں ہر ایک نے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ترانے الاپے ہیں کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیکھے لوگ علم سید ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دلے سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، ہے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ جو سچے عقیدے پر اصول میں ہم سب ایک ہیں، جو اصول اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، جو عقیدہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اصولوں پر سمجھوتا کرنا ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں، الحمدللہ۔ میں عرض کر رہا تھا جو پھر اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ قریب ہوتے ہیں نا، اسی لیے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی قسمت پہ ناز کرو لاہوریوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، داتا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہو اور دل سے کہا کرو کون کہتا میں خیش قبیلہ ایک سونے تنڑے ناتھ ہوں، رب دی سو ماہی پیارا لگنا ہے، رب دی سو ماہی پیارا لگنا ہے، سکو بابل ویر تے ماتوں عمر گزارا وچ قدماں دے ایک واری جے آکھے ہاتھوں، یار فریدہ میں دور نہیں بسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈی چھاتوں، یار فریدہ میں دور نہیں بسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈی چھاتوں، ہے داتا میں دور نہیں بسنا اس گنبد دی ٹھنڈی چھاتوں۔ اللہ کے ولی یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے، جو ان کا قرب حاصل کر لے گمراہی سے بھی بچتا ہے، معرفت کا نور بھی ملتا ہے، توبہ پر استقامت بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر ان کے تصرفات کا عالم کیا،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب اس زمین کو بنایا نا، اللہ نے جب اس زمین کو بنایا ہلنے لگی، فرشتوں نے دیکھا اللہ نے اس کی اس حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے۔ فرشتے حیران، ہے اللہ یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں کہ زمین کی حرکت کو روک دیا، کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں لوہا ہے کہ لوہے کی ضرب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہے اللہ اس لوہے سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا آگ ہے کہ آگ سے لوہا پگھل جایا کرتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس آگ سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے اللہ پانی سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں ہے، ہوائیں ہیں جب طوفان بن کے آتی ہیں سمندروں کا رخ موڑ دیا کرتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں ہے اللہ اس پانی، اس ہوا، ان سمندروں، اس آگ، ان سب سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے، ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کہتے ہو ولیوں کے تصرفات کا عالم کیا ہے، ولی کیا کر سکتے ہیں؟ تو سنو یہ ولی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ کیوں؟ کیسے طاقتور ہیں؟ اگر ایک بندہ اللہ کا عبد، اللہ کا مومن بندہ اگر اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دے وہ ان پہاڑوں سے طاقتور ہے، ان پہاڑوں سے قوی ہے۔ جو ولی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اپنی روح اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اپنی خواہشات اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اس کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ کے یہ ولی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، ہواؤں اور طوفانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک مثال سن لیجئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے نظام الدین اولیاء بڑا غریب ہوں میری مدد فرما دیجئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وقت سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا سامنے پڑا ہوا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، سورہ اخلاص کی برکت سے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی، فوراً گھر جاتا ہے، ہاں سونا بھی مل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا سونا بنایا کیسے جاتا ہے، ہاں فوراً گھر جاتا ہے، گھر کی مٹی جمع کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، تو آدھی رات تو اسی پر گزر جاتی ہے، مٹی جمع بہت ساری مٹی سامنے رکھ لی اور پھر پوری رات سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ صبح کے وقت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ارے حضرت آپ نے ترکیب بتائی تھی، آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی تھی، میں بھی پڑھتا رہا، میں بھی دم کرتا رہا، دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا، یہ سونا کیا، یہ تو سنہری بھی نہیں بنی، اس کا تو رنگ بھی نہیں بدلا، اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں پیدا ہوئی، کیا وجہ ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں مٹی کو سونا بنانے کی تاثیر ہے، لیکن بنانے کے لیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا، نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا۔ داتا بھی خوش ہو رہے ہوں گے، داتا کی بارگاہ میں بابا کے نعرے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چشتیوں کو فیض بھی اس بارگاہ سے ملا ہے، ہاں؟ میں کہتا ہوں وہ کچھ لوگ ٹی وی پہ رہا کر رہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انگلش بولتا ہے، بھائی انگلش میں بات کرتا ہے اور پھر آیتیں پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، رٹی ہوئی آیتیں ہیں، حدیثیں یاد ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو کیسے قرآن پڑھ رہا ہے، کیسے حدیثیں پڑھ رہا ہے، حالانکہ جاہل ہے، عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا، عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو بہت بڑا عالم ہے، بہت امن کا پیغام پھیلا رہا ہے، کیا امن پھیلا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ دہشت گرد سارے بنا ہی یہی رہا ہے، ہاں؟ تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ دیکھو چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، یہ آیت، یہ ورس، یہ بائبل کی آیت، یہ ساری پیش کر رہے ہیں، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے لوگوں کو وہاں پیسے دے کر کھڑے کرنا آسان ہے، ہاں انہی کو پیسے دے کے تم یہ پیسے لے لو، کلمہ پڑھ لینا، عوام جاہل ہے ہماری، یہ سادے لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔
جب چور رکھوالے بن جائیں تو ان سے میں ایک بات تو پوچھنا چاہتا ہوں وہ تو اپنے بندے ہی ہاں خواجہ نظام پاک کی ایک اور بات یاد آ گئی. خواجہ نظام پاک بیمار ہو گئے نا, ایک غیر مسلم کے پاس چلے جاتے ہیں علاج کے لیے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی اور غیر مسلم کے پاس کیوں جائے علاج کے لیے؟ وہ علاج کرانے کے لیے نہیں, علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ کچھ پڑھتا ہے آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ پڑھتا ہے آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. فوراً اس سے پوچھتے ہیں تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ تو نے کچھ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا اور کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں. جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں. نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی میں گرم پی لیتا ہوں. نفس کہتا ہے روٹی کھا میں چاول کھا لیتا ہوں. کہا جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں, اس لیے میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی جس پر دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. خواجہ نظام پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اس کے کان میں ایک بات کہی, ایک جملہ اس کے کان میں کہا, پھر آپ نے ایک جملہ کہا, پھر باقی سب کچھ وہیں کہتا رہا. اس کے بعد کچھ نہیں کہا, ایک جملہ کہا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مرید حیران پریشان, آپ نے کیا کہا اس کے کان میں؟ آپ نے کیا کہا؟ یہ مسلمان ہو گیا. اب یہ فراست ہے اولیاء اللہ کی, یہ اللہ کے ولیوں کی فراست ہے, یہ وہ نور ہے. آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں, جو نفس کہتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. میں نے ایک ہی جملہ کہا. برطانیہ میں ہمارے نوجوان بھائی اکثر کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کنز الہدیٰ میں ہماری اس تحریک میں اس کثرت سے غیر مسلمان ہو رہے ہیں, اس تعداد سے عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں, زرسٹرین کلمہ پڑھ رہے ہیں, بدھسٹ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, یہ کیا تاثیر ہے؟ میں نے کہا یہ فیض خواجہ خواجگان کا, یہ عقل کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہمارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں. ایک مدت سے اہل سنت پر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ تقابل ادیان میں ہمارا کوئی کام نہیں, یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے نصاب لکھا ہے غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات پر, لیکن یہ اس کا اثر نہیں ہے, یہ خواجہ نظام کا اثر ہے, یہ خواجہ غریب نواز کا اثر ہے. خواجہ غریب نواز نے اس میکدے سے تربیت حاصل کی, نظام پاک کو تیار کیا. نظام پاک نے فرمایا میں نے اس کے کان میں ایک ہی جملہ کہا, تو کہتا ہے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہوں, میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا تیرا نفس چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں, نفس نہیں چاہتا میں مسلمان ہو جاؤں. کہا پھر اس کا الٹ کر. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ فراست ہے اولیاء کی, یہ انداز ہے اولیاء کا. تو یہی خواجہ نظام پاک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ نظام پاک نے سونا بنا دی اور پھر ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے. ایک سادھو رام تھا, سادھو رام رام کرتا ہوا خواجہ غریب نواز پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, اور وہ اپنے کرتب دکھاتا تھا, جادوگر تھا, اور پہاڑوں کو اٹھا کے لوگوں پر پھینک دینے کی طاقت رکھتا تھا. غریب نواز کی بارگاہ میں آیا, بڑی ہمت کی, لیکن غریب نواز نے ایسی کرامت دکھائی, رام رام کہتا ہوا آیا, رحیم رحیم کہتا ہوا گیا. سادھو نام تھا, خواجہ غریب نواز نے سادھی رکھ دیا, سادھی بن کے. اجے پال آیا, اجے پال آ کے کہتا ہے معین الدین اگر میری بات نہ مانی تو یہ پہاڑوں کی چٹانیں اٹھا کے تجھ پر پھینکوں گا اور تجھے ختم کر دوں گا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو کوشش کر لے. اس نے چٹانوں کو اٹھایا, وہ چٹانیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی. خواجہ غریب نواز کا حسین مکھڑا دیکھ کے اجے پال کے لوگوں پر حملہ آور ہوتی. کیا خواجہ غریب نواز بتا رہے ہیں؟ ہاں یہ پہاڑ بھی ہماری اطاعت کرتے ہیں, ہم ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. ایک شخص خنجر لے کر آیا خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کی نیت سے, ان پر حملہ کرنے کی نیت سے. خواجہ غریب نواز نے اپنی روشن ضمیری سے دیکھ لیا اس کے دل کی کیفیات کو. فرمایا دیر کیوں کرتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے کر لے. خنجر اس کی بغل کے نیچے سے نکلا, خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کر رہا ہے. خواجہ غریب نواز بتا رہے دیکھو ہم اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے. اور پھر لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ ہے. خواجہ غریب نواز بغداد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے ہیں, آگ کے پجاری. آپ فرماتے ہیں یہ آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں جلائے گی نہیں. کہا اس طرح آگ تمہیں نہیں جلائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا میں آگ مجھے جلائے گی, یہ تو میرا جوتا بھی نہیں جلا سکتی. خواجہ غریب نواز نے فرمایا
یہ ہے میرا جوتا. جوتا آگ میں پھینکا گیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی, غیب سے آواز آئی, آگ کی کیا مجال ہے میرے معین کے جوتے کو جلائے, آگ میرے معین کے جوتے کو نہیں جلا سکتی. خواجہ غریب نواز بھی بتا رہے ہیں, میرے آقا کی حدیث پڑھ لو, اس آگ پر بھی ہم حکومت کرتے ہیں. اچھا, آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ پانی ہے. اللہ اکبر. جنید بغدادی سطح آب پر چل رہے ہیں, پانی پر چل رہے ہیں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں. ایک شخص دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں, یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے. پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے, مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں. فرمایا تو پڑھتا رہے, یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے. اب اچانک من شر الوسواس الخناس, ایک خناسی وسوسے والا آیا, فقط توحید والا, حقیقی توحید والا نہیں, حقیقی موحد نہیں تھا, نام نہاد موحد. وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے. میں کہتا ہوں ہم توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرتے. کیا سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرتے اور عشق کی آڑ میں شرک بھی نہیں کرتے. نہ توحید کی آڑ میں توہین کرتے ہیں, نہ عشق کی آڑ میں شرک کرتے ہیں, کیونکہ ہم توہین والے بھی نہیں, شرک والے بھی نہیں, ہم توحید والے ہیں اور عشق والے ہیں. توحید والے ہیں اور عشق والے ہیں. شیطان آیا, شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے, تجھے کہہ رہا ہے یا جنید. وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ, وہ یا اللہ کہتا ہے, تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے. اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا. اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا, مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا, اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا. تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. کہتا ہے یا اللہ, ایک مرتبہ یا اللہ کہا, فوراً پانی میں ڈوب گیا. اب ڈوب رہا ہے, کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا, اس لیے کہ کس کی سن کر کہا. مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجئے, پھر دوسری مرتبہ کہوں گا. کس کی سن کر کہا, کس کی سن کر کہا. بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں, اللہ تبلیغ عبادت تقوی پرہیزگاری. ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں. ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں, یہ دیکھو بلانے والا کون ہے, بلانے والا کون ہے. اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا. جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں, اس نے کہا یا اللہ, ڈوب رہا ہے. کہتا ہے حضرت بچائیے. جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہہ. اس نے فوراً کہا یا جنید, پھر پانی پر چل رہا ہے. اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے, یا جنید کہہ رہا ہوں, پانی پر چل رہا ہوں, یا اللہ کہہ رہا ہوں, ڈوب رہا ہوں. اب سوال تو کرنا چاہتا ہے, اعتراض تو کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا اب بچایا جا رہا ہے جنید کے نام پر, تو پہلے پانی کراس کر لوں, پھر بعد میں اپنے فتوے دے لوں گا. جان بچانے کے لیے یا جنید پڑھتا دریا عبور کر لیا. جب جاتا ہے تو کہتا ہے جنید بغدادی ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب رہا تھا, آپ کا نام لیا تو بچ گیا. فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا, اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے, پانی سے بھی زیادہ طاقتور. اور غوث اعظم نے یوں اشارہ کیا تھا, بہجت الاسرار میں ہے, بارش کی برسات ہو رہی تھی. فرمایا میں جمع کرتا ہوں, بادلوں تم متفرق کر رہے ہو. غوث پاک نے اشارہ کیا, بادل ہٹ گئے. راوی کہتے ہیں ہمارے ارد گرد بارش ہو رہی تھی, ہم پر بارش نہیں ہو رہی تھی.
ایک غیر مسلم کے پاس چلے جاتے ہیں علاج کے لیے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی اور غیر مسلم کے پاس کیوں جائے علاج کے لیے؟ وہ علاج کرانے کے لیے نہیں، علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ کچھ پڑھتا ہے آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ پڑھتا ہے آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. فوراً اس سے پوچھتے ہیں تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ تو نے کچھ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا اور کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں. جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں. نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی میں گرم پی لیتا ہوں. نفس کہتا ہے روٹی کھا میں چاول کھا لیتا ہوں. کہا جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں، اس لیے میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی جس پر دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. خواجہ نظام پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اس کے کان میں ایک بات کہی، ایک جملہ اس کے کان میں کہا، پھر آپ نے ایک جملہ کہا، پھر باقی سب کچھ وہی کہتا رہا. اس کے بعد کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مرید حیران پریشان، آپ نے کیا کہا اس کے کان میں؟ آپ نے کیا کہا؟ یہ مسلمان ہو گیا. اب یہ فراست ہے اولیاء اللہ کی، یہ اللہ کے ولیوں کی فراست ہے، یہ وہ نور ہے. آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. میں نے ایک ہی جملہ کہا. برطانیہ میں ہمارے نوجوان بھائی اکثر کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کنز الہدیٰ میں ہماری اس تحریک میں اس کثرت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، اس تعداد سے عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں، زرسٹرین کلمہ پڑھ رہے ہیں، بدھسٹ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیا تاثیر ہے؟ میں نے کہا یہ فیض خواجہ خواجگان کا، یہ عقل کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہمارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں. ایک مدت سے اہل سنت پر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ تقابل ادیان میں ہمارا کوئی کام نہیں، یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے نصاب لکھا ہے غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات پر، لیکن یہ اس کا اثر نہیں ہے، یہ خواجہ نظام کا اثر ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا اثر ہے. خواجہ غریب نواز نے اس میکدے سے تربیت حاصل کی، نظام پاک کو تیار کیا. نظام پاک نے فرمایا میں نے اس کے کان میں ایک ہی جملہ کہا، تو کہتا ہے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا تیرا نفس چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں نفس نہیں چاہتا میں مسلمان ہو جاؤں. کہا پھر اس کا الٹ کر. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ فراست ہے اولیاء کی، یہ انداز ہے اولیاء کا. تو یہی خواجہ نظام پاک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ نظام پاک نے سونا بنا دی اور پھر ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے. ایک سادھو رام تھا، سادھو رام رام کرتا ہوا خواجہ غریب نواز پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ اپنے کرتب دکھاتا تھا، جادوگر تھا اور پہاڑوں کو اٹھا کے لوگوں پر پھینک دینے کی طاقت رکھتا تھا. غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، بڑی ہمت کی، لیکن غریب نواز نے ایسی کرامت دکھائی، رام رام کہتا ہوا آیا، رحیم رحیم کہتا ہوا گیا. سادھو نام تھا، خواجہ غریب نواز نے سادھی رکھ دیا، سادھی بن کے. اجے پال آیا، اجے پال آ کے کہتا ہے معین الدین اگر میری بات نہ مانی تو یہ پہاڑوں کی چٹانیں اٹھا کے تجھ پر پھینکوں گا اور تجھے ختم کر دوں گا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو کوشش کر لے. اس نے چٹانوں کو اٹھایا، وہ چٹانیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی. خواجہ غریب نواز کا حسین مکھڑا دیکھ کے اجے پال کے لوگوں پر حملہ آور ہوتی. کیا خواجہ غریب نواز بتا رہے ہیں؟ ہاں یہ پہاڑ بھی ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہم ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. ایک شخص خنجر لے کر آیا خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کی نیت سے، ان پر حملہ کرنے کی نیت سے. خواجہ غریب نواز نے اپنی روشن ضمیری سے دیکھ لیا اس کے دل کی کیفیات کو. فرمایا دیر کیوں کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. خنجر اس کی بغل کے نیچے سے نکلا، خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کر رہا ہے. خواجہ غریب نواز بتا رہے دیکھو ہم اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے. اور پھر لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ ہے. خواجہ غریب نواز بغداد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کے پجاری. آپ فرماتے ہیں یہ آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں جلائے گی نہیں. کہا اس طرح آگ تمہیں نہیں جلائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا میں آگ مجھے جلائے گی، یہ تو میرا جوتا بھی نہیں جلا سکتی. خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ ہے میرا جوتا. جوتا آگ میں پھینکا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، غیب سے آواز آئی آگ کی کیا مجال ہے میرے معین کے جوتے کو جلائے، آگ میرے معین کے جوتے کو نہیں جلا سکتی.
ख्वाजा गरीब नवाज भी बता रहे हैं, मेरे आका की हदीस पढ़ लो, इस आग पर भी हम हुकूमत करते हैं। अच्छा, आग से ज़्यादा ताकतवर क्या है? पानी है। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी सतह आप पर चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द करते हुए पानी पर चल रहे हैं। एक शख्स देखता है, वो कहता है, हजरत आप पानी पर चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं जैसे इंसान जमीन पर चल रहा होता है, पढ़ रहे हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। वो शख्स कहता है जुनैद बगदादी, मैंने भी दरिया पार करना है, मुझे फरमाए मैं भी कुछ पढ़ूं। फरमाया तू पढ़ता रहे, या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद पढ़ता हुआ पानी पर वो भी चल रहा है। अब अचानक मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, एक खन्नासी वसवसे वाला आया, फकत तौहीद वाला, हकीकी तौहीद वाला नहीं, हकीकी मुआहिद नहीं था, नाम नेहाद मुआहिद, वो तौहीद जो इंसान को औलिया की तौहीन पर मजबूर करती है। मैं कहता हूं हम तौहीद की आड़ में तौहीन नहीं करते। क्या सुनने में क्या अर्ज कर रहा हूं? हम तौहीद की आड़ में तौहीन नहीं करते और इश्क की आड़ में शिर्क भी नहीं करते। ना तौहीद की आड़ में तौहीन करते हैं, न इश्क की आड़ में शिर्क करते हैं, क्योंकि हम तौहीन वाले भी नहीं, शिर्क वाले भी नहीं, हम तौहीद वाले हैं और इश्क वाले हैं। तौहीद वाले हैं और इश्क वाले हैं। शैतान आया, शैतान आके कहता है, खुद जुनैद या अल्लाह पढ़ रहा है, तुझे कह रहा है या जुनैद, वो अल्लाह जो जुनैद की सुनता है तेरी क्यों नहीं सुनेगा? जो जुनैद को दरिया पार करा सकता है तुझे क्यों नहीं कराएगा? तू या अल्लाह कह, वो या अल्लाह कहता है, तू या जुनैद क्यों कह रहा है? उसने कहा अच्छा बात तो दुरुस्त है। अब ये उसके ईमान का इम्तिहान था। अगर इस वसवसे में मुब्तला हो जाता, मिसाल के तौर पर ये बड़ा ही डेंजरस खतरनाक मरहला था, अगर वो ये कहता अल्लाह मदद नहीं कर सकता तो काफिर हो जाता। तो उसने फौरन कहा ठीक है मैं भी या अल्लाह कहता हूँ। कहता है या अल्लाह, एक मरतबा या अल्लाह कहा, फौरन पानी में डूब गया। अब डूब रहा है, क्यों डूब रहा है? इसलिए नहीं क्योंकि या अल्लाह कहा, इसलिए कि किसकी सुनकर कहा। मुझे पहली मर्तबा कहने का मजा लेने लीजिए, फिर दूसरी मर्तबा कहूंगा, किसकी सुनकर कहा, किसकी सुनकर कहा। बड़े शैतान गलियों में फिर रहे हैं, अल्लाह तबलीग इबादत तकवा परहेजगारी। हम कहते हैं बुलाते तो अल्लाह की तरफ है, अरे ये ना देखो किसकी तरफ बुलाते हैं, ये देखो बुलाने वाला कौन है, बुलाने वाला कौन है। अगर गुस्ताख है तो बर्बाद कर देगा। जुनैद बगदादी वो देखते हैं, उसने कहा या अल्लाह, डूब रहा है, कहता है हजरत बचाइए। जुनैद बगदादी फरमाते हैं तुझे कहा है या जुनैद कह। उसने फौरन कहा या जुनैद, फिर पानी पर चल रहा है। अब जहन में वसवसा तो पैदा हो गया कि ये क्या बात है, या जुनैद कह रहा हूँ, पानी पर चल रहा हूँ, या अल्लाह कह रहा हूँ, डूब रहा हूँ। अब सवाल तो करना चाहता है, एतराज तो करना चाह रहा है, लेकिन अब मरता क्या ना करता। उसने कहा अब बचाया जा रहा है जुनैद के नाम पर, तो अब पहले पानी क्रॉस कर लूँ, फिर बाद में अपने फतवे दे लूँगा। जहन बचाने के लिए या जुनैद पढ़ता दरिया अबूर कर लिया। जब जाता है तो कहता है जुनैद बगदादी माजरा क्या है? मैंने अल्लाह का नाम लिया तो मैं डूब रहा था, आपका नाम लिया तो बच गया। फरमाया तू अभी जुनैद तक नहीं पहुंचा, अल्लाह तक पहुंचने की बातें कर रहा है। ये इन औलिया अल्लाह का मकाम है, पानी से भी ज्यादा ताकतवर। और गौसे आजम ने यूं इशारा किया था, बहजतुल असरार में है, बारिश की बरसात हो रही थी, फरमाया मैं जमा करता हूँ, बादलों तुम मुतफर्रिक कर रहे हो। गौसे पाक ने इशारा किया, बादल हट गए। रावी कहते हमारे इर्द गिर्द बारिश हो रही थी, इर्द गिर्द बारिश हो रही, हम पर बारिश नहीं हो रही थी। और गौसे आजम के तसर्रुफात का आलम क्या है, जमीन से भी ज्यादा ताकतवर। और खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमानी, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। ये नहीं फरमाया मैंने ज़मीन के तमाम शहरों को देख लिया, ये नहीं फरमाया मैंने ज़मीन के, ये ज़मीन क्या है भाई मेरे गोश्त के आगे, ये नहीं फरमाया मैंने ज़मीन के तमाम शहरों को देख लिया। ये ज़मीन तो बहुत छोटी सी है, हमारी ये जो कहकशाएं ना मिल्की वे,
یہ ایک کہکشاں ہے، اس میں 2 ملین سٹارز ہیں، 2 ملین سٹارز، ان میں سے ایک سٹار جسے ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا سٹار ہے جسے ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ دور حاضر کے ماڈرن فلکی کہتے ہیں، اسٹرانومرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جہاز 1000 میل پر آور فی گھنٹہ رفتار سے ایک جہاز اس کے گرد پرواز کرے، اس رفتار سے 1000 میل فی گھنٹہ 1000 مائلز پر آور، ایک جہاز اس سپیڈ سے اس کے گرد اس رفتار سے پرواز کرے تو 1100 سال لگ جائیں اسے اپنا سفر مکمل کرنے کے لیے۔ یہ ایک سٹار ہے، یہ کیا ہے؟ ایک سٹار ہے۔ 2 ملین سٹار صرف ہماری اس کہکشاں ملکی وے میں ہیں، اور اس معلوم کائنات جو ابھی تک سائنٹسٹ نے ڈسکور کر لی ہے، اس میں 4 ملین کہکشائیں ہیں، اور یہ زمین اس ریڈ ہائپر جائنٹ کے سامنے چھوٹا سا نقطہ نظر آتی ہے۔ تو غوث نے یہ نہیں فرمایا میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا ہے، فرمایا میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا ہے۔ مت کہو کہ غوث فقط زمین والوں کو جانتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اور ستاروں میں سیاروں میں مخلوقات بستی ہیں یا نہیں بستی، پر یہ ضرور کہوں گا اگر بستی ہیں تو وہاں سے بھی کوئی غوث کو پکارے، غوث مدد فرماتے ہیں، غوث مدد فرماتے ہیں۔ یہ مقام ہے میرے غوث کے علم کا، تو میں کیوں نہ کہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مقام ہے غوث پاک کے علم کا۔ آخری حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حلیۃ الاولیاء کی حدیث ہے، اسے ابن عساکر نے 2 سندوں سے روایت کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ابدال کا ذکر ہے۔ میں حلیۃ الاولیاء سے پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، اور یہ ڈائریکٹ جواب ہے اس سوال کا جو یہاں کی کچھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے بھیجا تھا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ولی اولاد دیتے ہیں، ولی بیٹے دیتے ہیں، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور یہ حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مخلوق میں 300 اولیاء اللہ ایسے ہیں، 300 لوگ ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں۔ اللہ کی اس وسیع مخلوق میں 40 اولیاء اللہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں۔ اللہ کی اس وسیع مخلوق میں 7 اولیاء اللہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے موافقت رکھتا ہے۔ ہمیشہ 5 اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے موافقت رکھتا ہے۔ 3 اولیاء اللہ ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن کا دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہے، اور ایک ولی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہے۔ فرمایا جب اس ایک کا انتقال ہوتا ہے نا تو اللہ جل وعلا ان 3 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 3 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ 5 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ان 7 میں سے کسی اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ 40 اولیاء جن کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق ہے، اللہ ان میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ اور جب 40 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ان 300 اولیاء میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ 300 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ عام مومنین میں سے اس کا بدل لاتا ہے۔ فرمایا یہی وہ اولیاء ہیں جن کی وجہ سے، جن کے صدقے اللہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ یہی وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ یہی وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ فصلیں اگاتا ہے۔ یہی وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ مصیبتیں ٹالتا ہے۔ یہی وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل وعلا آسمان سے بارش برساتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ ان کی وجہ سے زندگی کیسے دیتا ہے؟ کہا یہ امتوں میں کثرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ لوگوں کو بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ تم کہتے ہو داتا علی حجویری کی برکت سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ نے مجھے بیٹی دی، یہ لاہوریوں کا عقیدہ نہیں، یہ بریلی کا عقیدہ نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ ہے۔ حضور کے اس فرمان کی وضاحت یہی ہے، یہ امتوں میں کثرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے لوگوں کو بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ پوچھا گیا ہے عبداللہ ابن مسعود یہ بتائیے کہ موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ کہا جب ظالموں اور جابروں کا ظلم
ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی طاقت سے اللہ جابروں اور ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کہا فصلیں کیسے اگاتا ہے؟ کہا یہ فصلیں بھی تو ان کی دعاؤں سے اگتی ہیں۔ کہا بارش کیسے برساتا ہے؟ کہا یہ بارش بھی تو ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے صدقے ہمیں زندگی ملتی ہے، انہی کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ تیرے میرے گھر میں اولاد کا پیدا ہونا انہی ولیوں کا صدقہ ہے، دشمنوں کا مرنا ولیوں کا صدقہ ہے، جابروں کی ہلاکت ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ بارش کی برسات اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، فصلوں کا اگنا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، یہ بارش کی رمجم اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ بارش نہ ہوتی، یہ پودے نہ ہوتے، یہ پودے نہ ہوتے، خوش رنگ پھول نہ ہوتے، بلبل کا ترنم نہ ہوتا، کوئل کی کوک نہ ہوتی، یہ کائنات کے حسین مناظر نہ ہوتے، یہ دنیا کے حسین مناظر نہ ہوتے۔ ہماری انگ انگ کی سلامتی ولیوں کا صدقہ ہے، ہمارا اس قدرتی حسن کے آغوش میں زندگی بسر کرنا انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ ان سرسبز درختوں کی لہلہاتی شاخیں ولیوں کا صدقہ ہے، ان پربتوں کی رفعتوں کا حسن کے دریا میں لہریں اٹھانا انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ کائنات کی رونقیں انہی ولیوں کا صدقہ ہے، اور یہ تاروں کی جلملاہٹ بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے، ان کہکشاؤں کی جگمگاہٹ بھی ولیوں کا صدقہ ہے، یہ نسیم سحر بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے، ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ بھی ولیوں کا صدقہ ہے۔ کبھی کسی ولی پر انگشت تنقید نہ اٹھانا، تحقیر نہ کرنا، ان بوریا نشینوں کو، ان حال مستوں کو، ان فقیروں کو کبھی نظر حکارت سے نہ دیکھنا۔ تم کیا جانو یہ ولی کہاں پہنچا ہوا ہے؟ داتا دربار کی کسی گلی میں کسی ملنگ فقیر کو دیکھ کر اس پر اعتراض نہ کرنا، اس میں شریعت کی شرائط دیکھتے ہو تو پھر تنقید نہ کرنا۔ رب کعبہ کی قسم، ان کی زبان میں اتنا اثر ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ جلال میں آ جائیں اور جلال میں آ کر رندانہ درویشانہ نعرہ لگائیں تو ان کے نعرے میں اتنی طاقت ہے، ان پربتوں کی رفعتوں پر کپ کپی طاری ہو جائے، یہ بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مجھ سے پوچھنے والوں، ای میل بھیج کے سوال کرنے والوں، ولی کیا کر سکتے ہیں تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں ولی کیا کر سکتے ہیں، بلکہ تمہاری زبان میں ہی سمجھا دیتا ہوں۔ سنو، بارو خاکی اندرو آتش، بارو خاکی اندرو آتش، دس دے حالو خستو پر جے ایک نعرہ کرن محمد پین پہاڑ شکست۔ یہ ولیوں کا مقام ہے۔ کوئی یہ کہے، کوئی یہ کہے سب کے سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا، یہ سوال ایک صرف اتنا کہہ دوں، اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ولی اللہ جب فوت ہو گئے تو پھر کیسے مدد کرتے ہیں، تو اس میں صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ موت سے حقیقت باطل نہیں ہو جاتی، موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی حقیقتیں قائم رہتی ہیں۔ ایک دلیل صحیح بخاری کی سماعت فرما لیجئے، شہدائے احد 70 شہید تھے، جنازہ پڑھایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا، جنازے کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے قبلہ کی طرف آگے رکھا جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ نے، کیا عرض کر رہا ہوں؟
جسے قرآن اگر موت سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں تو حضور نے کیوں فرمایا جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے آگے رکھا جائے؟ پتہ چلا موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی، حقیقت قائم رہتی ہے۔ جو حقیقت دنیا میں ہے وہ حقیقت قبر میں بھی ہے۔ اور سنن الترمذی کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت خباي إلى قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانية هي المنجية تنجيه من عذاب القبر۔ ترمذی کی بھی ہے روایت، یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی۔ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ ولی اللہ جب مر جاتے ہیں تو سنتے نہیں اور ان کی حقیقت باطل ہو جاتی ہے۔ حقیقت باطل نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے کہ ایک صحابی ایک خیمہ لگاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا وہاں قبر ہے۔ وہ خیمہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اچانک سنا کہ قبر سے کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ مکمل سورہ ملک پڑھ لی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا، مجھے علم نہیں تھا اور کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے نہیں ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ سپرسٹیشس بلیفز ہیں، یہ وہم پرستی ہے، قبروں سے آوازیں کہاں آتی ہیں، مردے جو مر جاتے ہیں ان کی آواز باہر کہاں آتی ہے، نہ باہر والے اندر والوں کی سنتے ہیں، نہ اندر والے باہر والوں کی سنتے ہیں، نہ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ معنی ہے، یہ روکنے والی ہے سورہ ملک، اور یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قبر میں چلا جائے اگر اللہ کا پیارا ہو، اگر چاہے تو اللہ کے اذن سے جو باہر ہیں ان کو بھی اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے۔ جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے۔ جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے۔ جو ولی دنیا میں مریدوں کی مدد کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے۔ اگر چاہے تو قبر میں بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ موت سے حقیقتیں باطل نہیں ہوا کرتی، اس پر بے شمار دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بس اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہیں۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے بھائی یہ دنیا اتنی تعداد میں یہ لوگ کیوں آتے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں؟ یہ اس لیے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں۔ دیکھیے یہ پروگرام آج ہوا نا، یہاں اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے لیے مجھے بتایا گیا ہے علامہ طاہر سیالوی صاحب کی ساری محنتیں، شجاع صاحب، تیمور صاحب اور پھر حافظ وحید صاحب اس طرح محنت کی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی میں یہاں آیا ہوں، آپ کی دعوت پر آیا ہوں، یہ بتا رہے ہیں یہ جو مجمع سامنے نظر آ رہا ہے یہ صرف یہاں نہیں ہے جی، کہہ رہے گنبد شریف تھا، یہ تو ہزاروں کی تعداد ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے الحمدللہ۔ یہ میرے داتا کے ماننے والے ہیں، ہاں لیکن یہ ایک بات تو ذہن میں آتی ہے بھائی اس کا اتنی کامیاب کانفرنس ان کے انعقاد کے لیے آپ نے کتنی محنت کی؟ بہت زیادہ محنت کی نا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں اس کثرت سے لوگ آتے ہیں؟ کیا داتا صاحب بھی کوئی پوسٹر چھاپتے ہیں؟ ہاں بتائیے مجھے۔ اچھا وہ حدیث تو آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ کو اپنے ولیوں سے پیار ہو جاتا ہے، ہاں اللہ کو اپنے ولیوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل مجھے اپنے فلاں ولی سے، بخاری کی حدیث سے، پیار ہو گیا ہے، اب تو بھی اس سے پیار کر۔ اچھا جبریل امین کو بھی پیار ہو جاتا ہے۔ جب جبریل امین کو پیار، پھر جبریل امین تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں فرشتوں سنو فلاں ولی سے اللہ کو پیار ہو گیا ہے،
اب تم بھی اس سے پیار کرو۔ سارے فرشتے پھر اللہ کے اس ولی سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یودع لہ القبول، پھر پوری زمین میں ہر شخص ان سے پیار کرتا ہے، ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے۔ جبریل امین اعلان کرتے ہیں نا، ہر شخص پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ بھائی ہم کانفرنس کریں، نوائے مسلم پاکستان والے یہ کانفرنس منعقد کریں، ٹی وی پر اشتہار چل رہے ہیں، بینرز ہیں، مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں، کیبلز پر اعلانات ہو رہے ہیں، ہر طرف اعلانات، تشہیر، کارڈز، اتنی کثرت سے علماء کو بلانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، داتا علی حجویری تو کوئی اشتہار نہیں چھاپتے، کس مسجد میں اعلان ہوتا ہے؟ کس مسجد کا عالم اعلان کرتا ہے؟ ہر جمعرات کو کیا ہر روز اتنی کثرت سے لوگ آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ یہ کس اعلان کا اثر ہے؟ کیا کسی مسجد میں اعلان ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، کسی مسجد کے اعلان کا اثر نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ملا کے اعلان میں یہ اثر نہیں ہے، نہ ہی کسی ٹی وی چینل کے اعلان سے دنیا آتی ہے۔ ارے تم نے بم دھماکے کر کے روکنے کی کوشش کی، یہ مخلوق پھر بھی آ رہی ہے۔ تم نے کتابیں چھاپی کہ شرک ہے، نہ جاؤ، دنیا پھر بھی جا رہی ہے۔ عطاء الرسول فی الہند کی بارگاہ میں نہ جاؤ، علی حجویری کی بارگاہ میں نہ جاؤ، لیکن رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ان دیوانوں کو روک نہیں سکتی۔ تم کہتے ہو کس اعلان کا اثر ہے؟ یہ ٹی وی کے اعلان کا اثر نہیں، یہ کسی مولوی کے اعلان کا اثر نہیں، یہ اعلان جبرائیلی کا اثر ہے، یہ اعلان جبرائیلی کا اثر ہے۔ یہ جبریل امین نے اعلان کیا تھا، اللہ کو ان سے پیار ہو گیا ہے، اب تم بھی ان سے پیار کرو۔ رب کعبہ کی قسم یہ پیار جاری رہے گا، یہ محبت جاری رہے گی، یہ چاہت جاری رہے گی، یہ دیوانگی جاری رہے گی، یہ الفت جاری رہے گی، یہ وارفتگی جاری رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت داتا کی بارگاہ کو ویران نہیں کر سکتی۔ جب تک سورج کی تمتماہٹ رہے گی، جب تک ستاروں کی جلملاہٹ رہے گی، جب تک گل و لالا کی مہک باقی ہے، جب تک دم میں دم ہے، اے میرے داتا رب کعبہ کی قسم تیرے دشمنوں کے دل سینوں میں جلتے رہیں گے اور پوری کائنات میں تیری عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے، تیری عظمتوں کے ڈنکے۔ اللہ جل وعلا آپ کو سلامت رکھے، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں آج کی اس محفل میں علماء کرام موجود ہیں، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر کسی جملے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کا خواستگار ہوں۔ تحریک کنز الہدیٰ ہماری آرگنائزیشن ہے، پورے عالم میں کام کر رہی ہے، الحمدللہ پاکستان میں بھی برانچز بن رہی ہیں، دبئی میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ ایئر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے آپ ہماری کنونشنز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں پروگرامز، اور کنز الہدیٰ کی ویب سائٹ اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا، ساتھیوں نے بہت زور دیا تھا ملاقات کا، اور پھر لیٹرز آ رہے ہیں جو سلسلے میں بیعت ہونے کے لیے 2 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر تو نہیں ہو سکتا۔ اعلان آپ سماعت فرما لیں، داتا صاحب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، آپ کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کنز الایمان مسجد جوہر ٹاؤن میں ایک پروگرام ہے، یہاں یہ ہے تربیتی سیمینار ہے، اس میں تقریر تو نہیں ہوگی، اس میں تزکیہ قلب کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہمارے صوفیاء نے بتایا ہے، توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ۔ اکثر احباب کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے کچھ ایسے پریکٹیکل میتھڈ ہیں جو اس میں سکھائے جائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ نماز سے پیار ہو جائے گا، نماز کی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اور فجر کے لیے جاگنے کے لیے الارم کلک کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک لاشعوری قوت آ کر تمہیں فجر کے لیے جگایا کرے گی۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں، ان پر بھی گفتگو کل، یہ کتنے بجے ہے کل بعد از نماز عشاء 8:30 بجے یہ پروگرام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ شیخ تیمور صاحب، ان کے ہاں باضابطہ آج صرف مصافحہ ہوگا،
سب سے ملاقات ہوگی آخر میں انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزا. آپ احباب